کسی کو انتشار پھیلانے اور معیشت کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے کی ہدایت۔ کہا ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں۔ سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچانے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کو تقسیم کرنے کا الزام۔ مدارس رجسٹریشن بل پر بلایا گیا اجلاس سازش قرار دے دیا۔ کہا کہ ہم ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ اس بل کو پاس کر چکی ہے۔ صدر دیگر ایکٹ پہ دستخط کر سکتے ہیں، مدارس ایکٹ پر کیوں نہیں؟ حکومتی تجویز قبول کرنا تو دور، چمٹے سے بھی پکڑنے کو تیار نہیں۔ مدارس سے متعلق قانون سازی پہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ۔ علماء کرام نے مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ حکومت کسی دباؤ میں آ کے اس نظام کو تبدیل یا ختم نہ کرے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ کہتے ہیں کہ حکومت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کی تجاویز کو سامنے رکھ کر حل نکالیں گے۔ مدارس بل پاس کر کے مولانا فضل الرحمان سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب اگر پیپلز پارٹی کے صدر دستخط نہیں کرتے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی قائدین نے قومی حکومت کا فارمولہ افواہ قرار دے کے مسترد کر دیا۔ صدر نون لیگ کا حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کو مرکز سمیت پنجاب میں حکومت میں شامل ہونے کی دوبارہ دعوت دینے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون مشکل میں ہر چیز کی حامی بھرتی ہے پھر بھول جاتی ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک میں پیپلز پارٹی کے شکوے، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی وفد نے مسلم لیگ نون کو مختلف امور پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ حکومت نے پی پی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی کمیٹی تشکیل۔ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ کمیٹی اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گی، انہیں منوانے کی کوشش کرے گی۔ شبلی فراز کا پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ بولے جعلی حکومت ہمیں جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے، اپنے مطالبات کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ فواد چودھری کی نیوز ون کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں گفتگو۔ بولے پی ٹی آئی پہلے جماعت اسلامی اور جی ٹی پی سے مذاکرات کرے، تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت سے آگے جا سکتے ہیں۔ ملک کو پٹری پر لانے کے لیے الیکشن واحد حل قرار۔ پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا شیخ تمیم بن حمد الثانی کے دور اندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی۔ فیفا ورلڈ کپ کامیاب انعقاد اس کی بہترین مثال ہے۔ امیر قطر پاکستان میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف شام میں پھنسے 600 پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے فکر مند۔ لیبنانی وزیر اعظم کو فون کر کے انخلا کے لیے مدد مانگی۔ کہا شام کی تمام ایئرپورٹس اس وقت بند ہیں، پاکستانیوں کا شام سے انخلا لیبنان کے ذریعے ممکن ہے۔ لیبنانی ہم منصب کی پاکستانی شہریوں کے انخلا میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ شہباز شریف کی لیبنان کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت کی شدید مذمت۔ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ بولے پوری قوم مشکل وقت میں لیبنانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
امریکہ کا اقتدار کی منتقلی پہ شامی گروپوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بشار الاسد کو جواب بھی بنانا ہوگا، شام کے پڑوسیوں کی حمایت کریں گے۔ امریکی فوج کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا 75 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔